ہم نے ستارہ شناسوں سے تو بات کر لی، تو ذرا 10 شناسوں سے بھی بات کر لیں. تو 10 شناس جو ہیں ہمارے ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب ماشاء ہمارے ساتھ آج خاص ستاروں طور پہ بھی نظر رکھتے ہیں جی تھوڑا بہت، اور ہاتھوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں. ویلکم سر. ہاتھ بھی دکھاتے ہیں بلکہ دیکھتے ہیں. اچھا ہمارے پروگرام میں بہت بڑے سرکاری افسر رہے، ڈی جی پی آر رہے. ہاں جی. اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے پریس سیکرٹری رہے، اور کئی وزیر اعلیٰ انہوں نے بھگتے پنجاب کے، اور وہ ہاتھ دکھاتے رہے مختلف وزیر اعلیٰ. سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ 10 شناسی جو ہے یہ مطلب مفید ثابت ہوئی. مفید ثابت ہوئی. پبلک ریلیشنز میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اچھا کہیں بھی جاتے ہیں پہلے ہاتھ دیکھ لیتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ریلیشنز والوں کو ایک یہ سبجیکٹ کے طور پہ کرنا چاہیے کہ جتنی یہ قربت آپ کو دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں آپ کے، ان کو اور کوئی شاید دوسری چیز نہیں دیتی. اچھا ہاں چلیں اب ذرا بات بھی ہاتھ خاص طور پہ ہاں دیکھا جاتا ہے، یا آپ کو کوئی جیسے پرنٹ مل جائے یا دور سے کوئی تقریر کر رہا ہو اور ایسے ہاتھ بلند کر دے تو آپ وہاں سے بھی ریڈ کر لیں گے؟ اچھا بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے بڑی اطمینان سے ریڈنگ کرنی ہے، لیکن کچھ چیز لائنیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں. جیسے بڑی مطلب زندگی کی لائن بریک ہو رہی ہے، سن لائن ہے، یہ بہت اہم چیزیں جو ہیں بیان کر رہی ہوتی ہیں. یہ آپ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسے ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے ایسا ہاتھ اٹھایا تھا، آپ نے ان کا ہاتھ پڑھ لیا وہاں سے. مجھے شوق ہے کہ میرے پاس سب لوگوں کے ہاتھ ہیں، عالمی لیڈروں کے بھی ہیں، پاکستان آیت اللہ خمینی نے بھی ایسے ہاتھ دکھایا تھا. ہاں، اور اسی سے ایم اے ملک صاحب نے ریڈنگ کی تھی اور وہ درست ریڈنگ کی تھی کافی. اور مطلب یہ مولانا مودودی نے کہا نا کہ جیسے ہی اب ڈاکٹر ہے جی وہ آپ کا معائنہ کرتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ مرض آپ کو لاحق ہے، اب تو فون پہ بھی بتا دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے نا، اسی طریقے سے یہ بھی ایک سائنس ہے، اندازہ ہے. ای سی جی کی لائنز کی طرح ہے نا کہ ای سی جی کی لائنیں دیکھ کے ڈاکٹر جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے، کیونکہ علم جو ہے نا وہ آپ کو ایک تو آگہی دیتا ہے، دوسرا پریڈکٹ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. تو آپ یہ چونکہ بنیادی طور پہ یہ ایک اس اعتبار سے سائنٹیفک علم ہے کہ یہ مشاہدے پہ مبنی ہے، ہزاروں سالوں سے ایک لائن جو ہے وہ ایک مطلب بیان کر رہی ہے اور وہ بار بار تصدیق ہوئی ہے کہ یہ درست ہے. تو یہ اگر ہم اس کو آبزرویشن کے بیسس پہ دیکھیں تو اس پہ یہ ہے. اب اس پہ تو ہے نا کہ اب سائنٹیفک لاز آف ڈاکٹر صاحب یہ جو ملک ہے اور معاشرے ہیں، جب ان کے بارے میں آپ پریڈکٹ کرتے ہیں تو وہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ سر وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں پہ نا اچانک لکیریں ٹوٹ رہی ہیں. اچھا. اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے لکیریں اچانک کیوں ٹوٹ رہی ہیں. بعد میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اگر بہت سے لوگوں کے ہاتھوں پہ کوئی یا روشنی نظر آ رہی ہو یا لکیریں ٹوٹ رہی ہوں، مختلف لکیریں ٹوٹ رہی ہوں یا کوئی یعنی اسپیسیفک لائف لائن ٹوٹ. اچھا بہت سے لوگوں کے ہاتھ پہ لائف لائن ٹوٹ رہی تھی. یہ جو ہوتی ہے ہاں آپ کی نہیں ابھی ٹوٹ رہی. اچھا تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو وہ اگر بہت سے آپ دیکھ مطلب میں یہاں پہ ہوں تو یہاں 5 بندوں کے ہاتھ دیکھتا ہوں تو وہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے دیکھوں. وہ میں ایسے ہی مجھے نظر آئے گا یہ لائن ٹوٹ رہی ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن لائن ہے جو بڑی امپورٹنٹ لائن ہے ہاتھ پہ، یعنی یوں بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عام طور پہ آپ کی سن لائن پہ نظر پڑ جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اگر وہ جیسے میں نے اس پہ ایک بیسس پہ ایک کیلکولیشنز کی ہے اور پھر تھوڑا سا اس کو ایسٹرالوجی بھی جو میرا تھوڑا بہت علم ہے اس کو استعمال کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جی لوگوں کے ہاتھوں پہ ہمارے جو ہے وہ سن لائنز جو ہیں، قسمت کی لائنیں جو ہیں وہ بڑی شائن کر رہی ہیں. تو اس سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ اور ترقی جو ہے وہ ہمارے قسمت کا حصہ بننے. شائن کرنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی موئسچرائزر لگا کے بیٹھا ہوا تو یعنی کیا مطلب؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک لکیر آپ دیکھتے ہیں بڑی پینسل سے لکیر لگاتے ہیں تو بڑی ہلکی بھی لگتی ہے، بڑی نمایاں بھی لگتی ہے. جو نمایاں لکیر ہوتی ہے جیسے آپ یوں ہاتھ کرتے ہیں تو لوگوں کو نظر آ جاتی ہے، باقی لکیریں نظر نہیں آتی. تو پاکستانیوں کے جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شائن کر رہی ہیں، صحیح ثابت ہیں، یعنی ٹوٹ پھوٹ میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے معاشرہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ ایک اس کی سالمیت جو ہے وہ محفوظ ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی جنگ کا خدشہ نہیں ہے، بہت بڑے ایسے ڈیزاسٹر کا خطرہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں جو فنانشلی ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے یہاں ریسورسز بھی آئیں گے، یہاں زیر زمین جو ہے زیر زمین ریسورسز بھی آئیں گے، خزانے بھی آئیں گے اور پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی کرے گا. اور میں ایک چھوٹی سی بات آبادی پہ بھی قابو پا لیں گے ہم کہ نہیں؟ سر اب آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اب دیکھیں نا کہ اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو ویسٹ سے ہمیں آئی ہیں.
اب آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آبادی کم ہونے کی وجہ سے وہ سارے معاشرے کولیپس کر رہے ہیں، اب آپ کی یہاں جا رہے ہیں، اب یہ آبادی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا سورس بن جائے، انٹرینڈ آبادی نا، انسکلڈ، ان ایجوکیٹڈ. سر ان ایجوکیٹ، میں یہ 2.5 کروڑ بچے باہر. سر آپ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں، جس طریقے سے ہوتا ہے، وہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے ہوتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں سر کہ برے صغیر میں جب انگریز آئے تو جو لوگوں کی تعداد ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کس کی ہوگی، تو گویا لوگوں کی صرف تعداد، وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک فیکٹر بن گیا تبدیلی کا. تو اب اس وقت بنا اس وقت بنا جب وہ رخصت ہو رہے تھے، جو رخصت ہو رہے تھے سر. اچھا تو بہرحال جو تعداد ہے لوگوں کی یا آبادی کی، اس کی یہاں پہ اس کے پرابلمز بھی ہیں، اس کے معاملات بھی ہیں، اس پہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں. میں اشفاق صاحب جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے کہ جس نے اس کو نقصان پہنچایا وہ بڑا پرابلم میں چلا گیا. ابھی جنرل صاحب نے بھی، جنرل عاصم صاحب نے، فیلڈ مارشل عاصم نے بھی کہا کہ ہمیں ایکسپیرینس ہوا کہ جیسے فرشتے آئے ہیں، جیسے ہمیں کچھ غیبی مدد ملی ہے، اور کہ محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جی کچھ ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں لیکن ہم نے دیکھا وہ ہمارے لیے بڑی فائدے کی ہو گئی. جو غلط نشانے پہ بھی جا رہے تھے وہ بھی صحیح نشانے پہ لگ گئے. تو اب سر یہ چیزیں اگر آپ اس کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے دیکھیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کرتے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب انڈیا کہہ کے تھک گیا ہے، دنیا کو بھی پتا ہے کہ وہ پاکستان سے بڑا ملک ہے، اس کی فوج بڑی ہے، اکانومی بڑی ہے، لڑ سکتا، لیکن اس کے باوجود علاقہ بڑا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود پاکستان اس کو شکست دے دیتا ہے تو اس کو معجزے کے علاوہ آپ کیا نام دیں گے؟